إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بے شک اے قرآن دسیں دے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. بے شک اے قرآن دسیں دے او راہ جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. جیڑی بالکل سدھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن ازلم ممن افترا علی اللہ الکذب وہو یدعی الی الاسلام. تے اون کول ود کے ظالم کون تھی سکدا ہے جڑا اللہ تے جھوٹ بدے حالانکہ او کو اسلام دی طرف دعوت دتی ویندی پئی ہے. یعنی ہن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے او انہاں کو اسلام دی دعوت دے پین تے اے کوڑے تے جھوٹے لوگ اے اللہ دے اوتے جھوٹے گالی بنے دے پین. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ایو جے ظالم لوگاں کو ہدایت نہیں دیندا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اے چاہندے نے اپنے منہ دی پھوکاں دے اپنے منہ دی پھوکیاں دے نال اللہ دے نور کو بجھا دیویں. اللہ دا نور کیڑی شے؟ ای تو مراد ہے قرآن مجید، کیونکہ قرآن مجید آتا ہے اللہ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. بس ایمان گھنا اللہ تے اون دے رسول تے اون نور تے جڑا انہاں اتارا ہے. قرآن وحی دی شکل ہے جڑا ہے اور نور دی شکل ہے تے اے چاہندے کہ قرآن کو اپنے پھوکیاں دے نال بجھا دیں، ای دیوے کو بجھا دیں، کیونکہ اصل ہدایت دا پیغام ایو ہے اور لوگاں دے واسطے رہنمائی دا پیغام ایو ہے. واللہ متم نورہ. تے اللہ بھی اپنے نور کو پورا مکمل کر کے راسی. ولو کرہ الکافرون. بھاویں کافراں کو کتنا ہی برا لگے. ہن وہ آیتاں دی بھی مرکزی آیت جن دے بارے چ آکھیا کہ قرآن دی سردار آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ اللہ جے بھیجا اپنا رسول این ہدایت کاملہ دے نال، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو این قرآن مجید جڑا کہ ہدایت کاملہ ہے، الہدا ہے، ودین الحق ہے، اور سچے دین دے نال، یعنی پورا دین جن دے وچ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے شریعت، احکام اور قوانین اور حکمت حقوق، فرائض، وہ سارے چیزیں اللہ تعالیٰ نے دین حق کے بھیج دیتا ہے. تو اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے این ہدایت کاملہ قرآن دے نال تے سچے دین دے نال. کیوں بھیجا ہے؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ. تاکہ او کو غالب کر دے پورے نظام زندگی تے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا بھیجا ونجن دا مقصد یہ ہے کہ وہ دین کو غالب کرے. اور اللہ دے رسول نے ایک جزیرہ عرب دی حد تک غالب کر دیتا اور فوجاں بھیج دیتی ہیں. اور صحابہ نے عرب تو بعد 3 بر اعظماں دے اوتے اسلام کو غالب کر دیتا. ایشیا پورا، افریقہ سارا، اور یورپ دا بھی تقریباً ہی میں سمجھو ادھا حصہ انہوں نے غلبہ کر دیتا. مشن یہ ہے کہ پوری دنیا تے کو غالب کرنا ہے. لیکن یہ کوئی لمبی گال ہے، اندر میں نہیں وہدا. بہرحال 3 بر اعظمہ تک غالب کر دیتا. اندر بعد وہ پروسیس وہ کو بیک گیئر لگ گیا، وہ پچھو ہٹن لگ گیا. لیکن یہ گال اپنی جاتے اتنے موجود ہے کہ اللہ دا رسول آیا ہے پورے دین کو غالب کرن پوری دنیا تے. ہن جے تونی یہ پوری دنیا تے غالب نہ تھی سی، رسول دا مشن حالی تونی تشنا ہے، یعنی نامکمل ہے. لیکن انہیں تھیمنا ہے اور امت دے ہتھوں تھیمنا ہے. اور اللہ دے رسول نے ان دی پیشن گوئی بھی دیتی ہے کہ تھی کے راسی انشاءاللہ. اگرچہ این ویلے حالات سارے واسطے بڑے ہی مشکل حالات ہیں. پچھلے 100 سالاں کو مسلمانوں ہوتے بڑے مشکل حالات ہیں اور بڑے اوکھے ویلے ہیں جو اسا لنگدے پے ہیں. لیکن یہ کہ یہ تھیمنا ہے. لیکن تھی سی کین ذریعے نال 2 چیزاں ذہن وچ رکھو. بغیر قرآن دے ایک کوئی نہ تھی سی. یہ قرآن کو بائی پاس کر کے کوئی اگر تحریک سمجھے کہ الہدا کو ایک پاسے کر کے تے والی کو غالب کو کوئی نہ تھی سی. الہدا کو نال گھن کے ٹورا نہ پوسی. تو دوجا کئی ایک خطے دے وچ پہلے جی میں پاکستان ہے یا کوئی ایک خطہ جے کو اللہ چون گنے تے اتھا پہلے ایکوں غالب کیتا ونجے ول اے اتھو پھیل سی. جی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کو عرب کیتا ول اتھو پھیلا. تے طریقہ یہ ہے یہ نہ تھی سی کوئی یکدم پوری دنیا دے اسلام آوے سی. وہ کیویں آوے سی؟ وہ تو آمنا ہی کوئی نہیں. تو وہ آسی ایویں کہ اللہ دے رسول نے فرمایا ایک جا تے آسی ول اتھو نکل سی ول پھیلن لگ. اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً کیتا ہے کہ میرے مشرق دے وچ ایک جا ہے خراسان دا علاقہ، میں کو اتھو خوشبو آندی پئی ہے. یعنی مستقبل دی حضور نے پیشن گوئی کی تھی کہ میں کو مشرق دے وچ خراسان دے علاقے چو خوشبو آندی پئی ہے. اتھو فوجاں آسن تے او آ کے
عالم عرب دے وچ بھی جھنڈے گاڑے سے. حضور دے زمانے خراسان جڑا ہے وہ افغانستان تے پاکستان دا علاقہ ہے. لہٰذا این لحاظ نال یہ ساری خوش قسمتی ہے کہ حضور نے جڑی پیشن گوئی کیتی ہے اور خوشبو آکھی ہے میں کو خوشبو آندی پئی ہے یہ سارا علاقہ وہ ہے. تے بیا وڈی گال ہے لیلۃ القدر دی رات ہے. دنیا وچ پوری دنیا وچ واحد اے ملک ہے پاکستان جڑا لیلۃ القدر دی رات وچ وجود وچ آئے. 27 رمضان وچ آئے. یہ مذاق نہیں ہے, یہ مطلب کوئی عام گال نہیں ہے, یہ بڑی ہے خاص گال ہے, ایک معجزہ ہے کہ اللہ نے آخر این ملک کو کیوں چوڑا 27 رمضان اور لیلۃ القدر دی رات وچ. وال یہ کہ ایندے آئینے حالی تو نہیں ایک شک ہے کہ اتھا قرآن و سنت دے منافی کوئی قانون سازی نہ تھی سی. وہ لگی آندی ہے ٹھیک ہے اساں بڑے تھڑکے ودے ہیں یہ گال دی طرف توجہ نہیں پہ کریں دے, لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے. وال یہ کہ دنیا چ واحد مسلمان ملک ہے جے کو اللہ نے چھپڑ پھاڑ کے ایٹمی ٹیکنالوجی دی تھی. کہیں ملک کو نہیں دی تھی, ساری دنیا دے دی بیٹھی کہ اے پاکستان کو ٹیکنالوجی کتوں آ گئی اور چھپڑ پھاڑ کے سطحی قابل ہی کوئی نہیں, لائق دے کوئی نہ سے. اللہ نے ایک بندہ بھیجا تو انہیں شروع کر دیتا تھا, اللہ نے مدد کی تھی تو ٹھیک ہے. لہٰذا یہ بڑے اشارات ہیں اور ان دی ایک جی حضور دے الفاظ ہیں تو وہ ایک والے ہے کہ نال افغانستان ملک ہے آخر اتھا تقریباً میں سمجھو 25 لاکھ بندے دی جانا قربان تھی چکے جنہوں دا روس آیا ہے. یہ کوئی مخال نہیں ہے, 25 لاکھ بندے دا قربان تھی ونجنا ایڈا خون آندا ہے. تے ول اون دے بعد ول جڑا ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو اے بڑے خون تو بعد ہی اللہ تعالیٰ جنر چاسی انشاءاللہ اور جلد ہی انشاءاللہ وہ جڑا ہے اسلام تو غالب تھی سی. لیکن سارے واسطے یہ ہے کہ اساں این دے واسطے اپنے آپ کو اللہ کو دعا منگوں کہ اللہ صحیح ساکوں اے دین دے غلبے واسطے ساکو چن گھن تو سارے دلاں کو مائل کر گھن اور اساں چنگے تے سدھے نیت والے لوگاں دے نال رل کے اساں دین دے واسطے تو ساکو چن گھن جو ساری کیونکہ ساری اخروی نجات ہندے ہوتے ہے جے ساکو چن گھنے ساری ترٹی پھروٹی محنت تیرے کام آ ونجے تے سارے دین دے خاطر تے سا بخشے ون. یہ دعا ہر ویلے منگدے رہنا چاہیے اللہ ساکو چن گھنے ای کام واسطے تے اللہ تعالیٰ دلاں وچ آپے پا دے سی انشاءاللہ. ولو کرے حل مشرکون فرمایا اللہ دا رسول این واسطے بھیجا گیا دین کو غالب کرے. ولو کرے حل مشرکون بھاویں مشرکاں کو کیڑا ہی ناگوار گزرے اوندا فرض ہے کو دین کو غالب کرے. ہن ساکو آکھا ویندا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والےو حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اللہ تعالیٰ فرمیندے کیا میں تو کو دساں ایک ایو جی تجارت جیڑا تو کو اون دردناک عذاب کول بچا کے دے. دنیا وچ ایک تجارت ہوندی ہے, دنیا وچ انسان پیسہ دیندا کچھ کھن گیندا تجارت ہے. اللہ تعالیٰ دا میں تو کو ایو جی تجارت دساں جیڑی تو کو اون دردناک عذاب کول بچا کے نہ یعنی کوشش دیو تاکہ میں تو کو بچاواں. وہ کہ کرو تؤمنون باللہ و رسولہ, دیکھو ایمان پختہ رکھو اللہ تے اون دے رسول دے او کو نہ ونجاؤ. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم تے جہاد کرو اللہ دی راہ اپنے مال تے اپنے جانن یعنی جہاد وہ جد و جہد دین کو سر بلند کرن واسطے. اے دو کام کرو ایمان پختہ رکھو تے جہاد کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ تواڈے حق کے بہتر ہے اگر تساں این گال کو سمجھو. مطلب یہ کہ اگر یہ کریندے وے تو اللہ نے فرمایا میں تکوں دردناک عذاب کو بچاون دی گارنٹی دینا. تے اگر یہ نیوے کریندے تو مطلب گارنٹی کوئی نہیں وے. یہ آیت دا مطلب ہے تو کو گارنٹی دیواں کہ جڑی دردناک عذاب بچا دے ایمان تے جہاد. یہ نیوے کریندے گارنٹی کوئی نہیں. وہ اللہ مہربانی کر رہے وے بئی گال ہے لیکن یہ آیت اے آدھی بیوال گارنٹی کوئی نہیں وے. یغفر لکم ذنوبکم تے وال اللہ تعالیٰ تورے گناہوں کو بخش دے سی. ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار اور تو کو داخل کرے سی انہاں باغات جہندے تلے نہراں واندیاں. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن تے بڑے او پاکیزہ گھر ہو سن ستھرے گھر اون ہمیشہ رہون والے باغات. ذالک الفوز العظیم اور ایو بڑی کامیابی ہے. واخری تحبونہا اور ایک وہی شے جڑی تسا بڑی جہندے نال تسا بڑا محبت کریں دے تسا بڑا چاہندے وے یعنی دنیا تو انسان آدھ ہے کہ آخرت تے نجات ہے اللہ صحیح دنیا چی تسا کو غلبہ نہیں کھا ساری اکھیں ترس گئن کہ مسلمانوں دا غلبہ تھی وے. فرمایا واخری تحبونہا
اللہ نے فرمایا سارے واسطے تو اصل کامیابی تو وہ دیے، باقی اخرا تحبون جڑا تساں پسند کریں کہ دنیا چ بھی غلبہ ہوئے، فکر نہ کرو، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ دی مدد آون والی ہے تے فتح قریب ہے۔ ہن ایک قریب جڑی ہے مطلب ایک قریب اللہ دے حساب نال اساں نہیں جاگ سکتے کہ قریب کتنی ہے، بہرحال یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اون دے واسطے اون راہ دے وچ کوشش محنت جاری رکھے اور منظم طریقے نال اور رسول دے طریقے نال جاری رکھے، باقی اللہ دے تے چھوڑے۔ وبشر المؤمنین تے مومناں کو بشارت دیو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تساں بھی اللہ دے مددگار بن ونجو، یعنی اون دے دین دے مددگار۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جویں کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین کو آکھائی کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، قال الحواریون نحن انصار اللہ، اون والے حواریین نے آکھائی اساں اللہ دے مددگار۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تے ول بنی اسرائیل جو ایک فرقہ ایمان گھن آیا تے دوجا فرقہ کفر تے آئی، یعنی ایمان عیسیٰ علیہ السلام دے حواریین ایمان گھن آئے تے یہودی او کفر وچ رہ گئے۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، تو بس ول اساں ایمان گھنا والے کو قوت دتی انہاں دے دشمناں دے اوتے تے او انہاں دے اوتے بالکل غالب تھی گئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام دے پیروکار ہن او یہودیاں دے اوتے غالب تھی گئے۔ سورہ جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، این صورت اللہ تعالیٰ نے دوجی نمبر جڑی آیت ہے وہ مرکزی آیت ہے، اور جیلے پچھلی میں تو دسا ترے صورتاں دے وچ مضمون ہکو ہے۔ ایک مضمون آیا کہ اللہ دے رسول کو اللہ نے بھیجا تاکہ دین کو غالب کرے، مشن تو آ گیا لیکن کیویں غالب کرے، ٹرے کیویں کہ کرے، میتھڈولوجی طریقہ کار کے، یہ اللہ نے این آیت واضح کی کہ وہ انسانوں کو کیویں پہلے ظاہر گال ہے، دین غالب کرن کو آسان کام نہیں، پہلے تو انسانوں کو تو تبدیل کرو، انسان ہے جو تبدیلی آسی تا کچھ قوت بنسی تا دین غالب تھی سی، تو پہلے انسانوں کو کیویں تبدیل کرو۔ یہ بڑی حکمت بھری آیت ہے، اللہ نے دسایا کہ انسانوں کو تبدیل کرنے دا طریقہ صرف ہی ہوئی ہے، اور یہ آیت قرآن 4 دفعہ آئی ول کہ تمہارے واسطے اصل طریقہ ہی ہوئے، اور اندر دیکھو حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تسبیح کریں دی اللہ دی جیڑا کچھ کے آسمانت ہے جیڑا کچھ زمین ہے وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، زبردست ہے تے حکمتاں والا ہے۔ یہ آیت اللہ نے اپنے 4 نام دسے ہیں، عام طور تے 2 ہوندے اتھے 4 نام ہیں، بادشاہ اور پاک، زبردست حکمت۔ دوجی آیت یہ مرکزی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ہے جائیں اٹھا کھڑا کیتا ہے امیین دے وچ ایک رسول انہاں دے وچوں۔ امیین کون ہیں؟ عرب، اور عرب دی قوم اتھاں لوگ انہاں کو امی آدھے ہیں، کیوں بھائی انہاں کول نہ رسول آندا ہے، نہ انہاں کول کتاب آئی ہے، نہ پڑھے لکھے ہیں، نہ انہاں کول شریعت ہے، یہ تو امی لوگ ہیں۔ باقی اہل کتاب کول تا کتاباں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، انہاں دے علماء ہیں، انہاں دے فتوے دیندے ہیں، انہاں دے مدارس ہیں، انہاں تے سارا کچھ ہے، لیکن مشرکین دا تو کچھ ہے کوئی نہ، یہ انہاں کو امی آدھے ہیں، یہ ان پڑھ ہیں۔ فرمایا اوہی اللہ ہے جائیں امیین کھڑا کیتا ایک رسول انہاں دے وچوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تے او کہ کریں دے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 4 کام کریں دے، اور ایو ہے طریقہ کار انسانوں کو بدلن دا، ایو طریقہ ہے۔ سب کو پہلے یتلو علیہم آیاتہ، او انہاں کو ان دی آیات پڑھ کے سنیں دے، مطلب انسانوں کو بدلن واسطے سب کو پہلے کیڑی شے کو ہاتھے گنو؟ قرآن۔ او انہاں کو ان دی آیات پڑھ کے سنے دا، کیوں؟ آیات دے ذریعے نال ایمان پیدا تھی دے، آیات دے ذریعے نال انسان دے ذہن دے وچ جڑے غلط نظریات فاسد عقائد ہوندے وہ سارے صاف تھی دیں، توحید اللہ دی پہچان تھی دیئے، آخرت دی پہچان تھی دیئے، رسول دی پہچان تھی دیئے، انسان دی پہچان تھی دیئے، اخلاقیات دی پہچان تھی دیئے، رشتیں دی پہچان تھی دیئے، اپنے دنیا دی مقصد دی پہچان تھی دیئے، زندگی دی پہچان تھی دیئے، آخرت دی پہچان تھی دیئے، ہر شے دی پہچان تھی دیئے، اور ان دے علاوہ جڑے فاسد غلط عقائد نظریات ہیں وہ سارے صاف تھی ویندے، انسان کو اپنی منزل نظر آندی ہے کہ میری اصل منزل آخرت ہے اور میری اللہ دی رضا اصل شے ہے۔ تا آیات دے ذریعے نہ ذہن صاف تھی دے، ایمان پیدا تھی۔ نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، تے او انہاں دا تزکیہ کرن دے، تزکیہ دن کہیں کو پاک کرنا، نفس کو پاک کرنا، کیوں جو نفس دے اندر انسان دے اندر نفس دے اندر بڑے خرابیاں ہوندے،
نفس، خواہشات، شہوات، جذبات، یہ چیزاں نفس کے اندر موجود ہیں. نفس کے اندر لالچ، نفس کے اندر غصہ، نفس کے اندر کینہ، نفس کے اندر حسد، نفس کے اندر وڈائی، یہ سارے بیماری ہیں نفس کی بیماری. اور انہوں کا تزکیہ کرنا، یعنی یہ نفس کو پاک، یہ تربیت ہے، نفس کو پاک کرنا تاں انہاں دی بجائے بے لوسی پیدا تھی وے، ان دی بجائے محبت پیدا تھی وے، ان دی بجائے خیر خواہی دا جذبہ پیدا تھی وے، ان دی بجائے محبت دا جذبہ پیدا تھی. یہ اور اپنی مفاد پرستی دور تھی وے تے بنا دے مفاد دا انسان زیادہ خیال، اپنے مفاد کو چھوڑے بنا دے مفاد. یہ ہے تزکیہ. گند صاف تھی وے، جی میں ایک بوٹا ہے تسا آم دا بوٹا لایا، ان دے ارد گرد بہت سارے جھاڑ جھنکار بھی ہے. ہن تسا آدھے وے آم دا بوٹا چڑھے تے تسا سارا کھرپا گن کے جھاڑ جھنکار کو صاف کریں دے وے تاکہ ساری زمین دی قوت جڑی ہے ای بوٹے کو ملے. ہن ایویں انسان دنیا چ لایا ہویا انسان اللہ دا بوٹا ہے، اللہ چاہتا ہے یہ بوٹا ودھے، لیکن اوکو پچھو چھکن والے کوئی جھاڑ جھنکار ہیں، مال دی محبت تے اولاد دی محبت تے دنیا دی محبت تے ان سارے محبتاں. اللہ تعالیٰ آدھا انہاں کو کھرپے دے نال انہاں کو صاف کرو تاں جو میرا بوٹا جڑا ہے پروان چڑھے. یہ تزکیہ ہے. تے او بیماریاں صاف تھی ون، لیکن بیماریاں کو صاف کرنے دا طریقہ کہ ہے والقرآن. قرآن آدھا ہے کہ میں تزکیہ کرنا. یا ایھا الناس، قرآن مجید وچ آیت آندی ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو تواڈے کول ایک ایو جی نصیحت آئی ہے جیڑی تواڈے دلاں دے واسطے شفا ہے، یعنی او بیماریاں کو صاف کر کے تو کو تزکیہ دیندی ہے، صاف کریں دی. لہٰذا حضور نے تزکیہ بھی قرآن دے ذریعے کیتا. تیجی شے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تے انہاں کو کتاب دی تعلیم دیندا. تیجی شے والکتاب. ہن تعلیم کتاب کے ہے شریعت، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ ڈوز ہیں یہ ڈونٹس ہیں. یہ تعلیم کتاب ہے. شراب حرام ہے، رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، فلان شے حرام ہے، فلان شے حرام، ہاں یہ کر گنو یہ کر گنو، یہ حلال ہے یہ حلال ہے. یہ ڈوز اینڈ ڈونٹ، یہ تعلیم کتاب ہے. پہلے اللہ دے رسول نے کیتا قرآنی آیات دے ذریعے، ترجمے دے ذریعے، ظاہر سارے واسطے ترجمہ ہوتا تو ترجمہ آندہ ہی ہوتا عربی ہیں، لہٰذا قرآنی آیات دے ذریعے ذہن کو صاف کیتا، غلط باطل عقائد نظریات صاف تھے تو دل چ ایمان پیدا تھیا. ول دل دی صفائی بھی تھی اور تزکیہ تھا. ول انہوں کو تعلیم کتاب رہی تھی، شریعت دسی، یعنی دل پاک صاف تھی گیا. ہن شریعہ کو احکام اگو آئے تو انہوں نے فوراً قبول کیتے اور فرمایا ول حکمہ، اور حکمت کی تعلیم نے دے. قرآن اپنے آپ کو آتا ہے میں خود حکمت ہوں. قرآن دی ساری آیات ذالک مما اوحیٰ الیک ربک من الحکمہ، اے نبی اے وہ شیئاں جڑے اساں تک وحی کیتے ہیں اور اے حکمت بھرے گالیاں. چاروں دا تعلق قرآن نال ہے. میں اس واسطے آکھائی قرآن کو بائی پاس کر کے اگر تسے سمجھو دین غالب تھی ویسی کوئی نہ تھی سی، کیونکہ رسول نے طریقہ ہی کیتا. 22-23 سال حضور نے کیتا کیا ہے، تسے دیکھو سیرت کو پڑھو. 22-23 سال کیتا کیا، 23 سال قرآن لتھا تو جتھا حضور گئے آیات سنائیں، موقع دے نال ذہن صاف کیتا، دل صاف کیتا، تزکیہ کیتا، تعلیم دیتی، حکمت گالی سنائے تاں جو دل مائل تھیندے وہ نفوس قدسیہ جڑے پیدا تھی گئے. ابو بکر صدیق پیدا تھی گئے، عمر فاروق پیدا تھی گئے، عثمان غنی، حضرت علی اور یہ سارے صحابہ پیدا تے قرآن دے ذریعے نال. لہٰذا ان دا مرکز و محور قرآن ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور انہوں کو پہلے تے کھلی گمراہی ہے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَهْلَكُوا بِهِمْ، اچھا انہاں دے وچ ہیں دوجے آخرین جڑے حالی انہاں نال ملے نہیں، یعنی مل ویسے بنیاد. اچھا یہ امت جڑی بنی ہے ان دا نیوکلیس ہے امیین عرب، لیکن بل ان دا جڑا پیریفری ہے وہ آخرین. ہن جڑا بھی اسلام وچ آیا، کوئی افریقی آیا، کوئی ایشیائی آیا، کوئی یورپی آیا، کوئی بربر آیا، کوئی جڑے اے قوم آ کے اے آخرین ہیں. یہ طریقے نال جویں ایک شہر نیوکلیس ہوندی ہے، ایک ہوندا پیریفری ہوندی ہے. نیوکلیس ہیں امیین عرب تے پیریفری وچ آ گئے سارے آخرین، وہ سارے قوماں جڑے اسلام کے نال. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو زبردست حکمت والا ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ دا فضل ہے دیندا جا کو چاہندا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ، اللہ بڑا فضل فرماونا. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ، ہن اللہ نے فرمایا کہ قرآن دے بغیر کم کوئی نہ تھی سکے. ہن اللہ مثال دیندا پیا. مثال انہاں دی جے کو تورات چوائی گئی، جویں تساں قرآن دے ذریعے کرو ایویں اساں
بنی اسرائیل کو تورات چوائی ہے کہ وہ تورات دے ذریعے نال معاشرے دی اصلاح کریں. مثال انہاں دی جنہاں کو تورات چوائی گئی ہے ثم لم یحملوہا تے ول انہوں نے او کو نہ چاہتا، مطلب ان دے حقوق ادا نہ کیتے، ان کو گردش نہ گھن آئے، ان دی تعلیم عام نہ کیتی، او کو دنیا نہ پھیلایا. کمثل الحمار یحمل اسفارا، انہاں دی مثال اون گڈھاں دی ہے کہ جہاں تے کتاباں دا بوجھ لدھا ہویا ہوئے. مطلب اے کہ او قوم ول جیڑی کتاب اپنی جیڑی دتی گئی ہے اگر وہ کتاب دا حق نہیں کریں دی وہ قوم گڈھاں ہیں، کیونکہ گڈھاں دا کام کوئی عقل استعمال تو کرنا نہیں، گڈھاں دے تو صرف بال برداری کوئی سامان لڈیندا ہے. اے بس گڈھاں والی کار جڑے ہے ودن دنیا دے ایک جا تو بئی جا، کیونکہ عقل کوئی نہیں، کیونکہ کتاب دی کو پچھو کر دیتا ہے. تو جیڑی قوم اپنی کتاب کو پچھو چا کرے قرآن نے کو آکھے وہ گڈھاں قوم ہے. یہ مثال پہلے اللہ نے انہاں دی یہودیاں دی دیتی ہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات، بڑی بری مثال ہے انہاں لوگوں دی جنہاں اللہ دی آیات کو کوڑا کیتا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایہو جی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. قل یا ایھا الذین ہادوا، فرمایا اے یہودیو، اے جڑے آدھے ہو اپنے آپ کو یہودی، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تو کو این گال دا دعویٰ ہے کہ تساں باقی سارے لوگوں کو چھوڑ کے تساں خالص اللہ دے دوست ہوئے تو ول موت دی تمنا کرو اگر تم سچے ہوئے. اوہیو آدھن اسا اللہ دے چہیتے لاڈلے پیارے، اسا محبوب، اسا پتراں علی کار ہیں، باقی سارے جہنم میں اسن صرف اسا بخشے بخشائیں. اللہ نے فرمایا اگر ایویں ہوئے تو ول موت دی تمنا کرو، کیونکہ اگر اپنے محبوب نال محبت ہے ول کو ملن دی جلدی کرو، موت دی تمنا کرو، مرو تے تاکہ میرے کو لاؤ تے ول اسا ایک بے نال ملوں ول. فرمایا ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، ایک کدہیں بھی موت دی تمنا نہ کرے سن، کیوں؟ انہاں دے ہتھاں نے جڑا کچھ اگو کرتوت اگو بھیجن انہاں کو چنگی طرح پتہ ہے. انہاں دے ہتھاں دی کمائی دی وجہ کول ایک کدہیں بھی موت دی تمنا نہ کرے سن، انہاں کو پتہ ہے انہاں دے اعمال دا. واللہ علیم بالظالمین، تے ایہو جے ظالم. قل ان الموت الذی تفرون منہ، آکھا گیا دیکھو جیڑی موت کو تسا بھج دے وے، موت ڈاڑی زندگی ڈاڑی پیاری ہے، موت کو بھج دے وے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تسا بھج دے وے موت تورے نال ہینڈ شیک کرن واسطے آپے آوے سی، تورے نال ہاتھ ملاون آوے سی، کہ تو نہیں بھج سو، موت آپے تورے نال ملا ضرور تورے نال ملاقات کرن آوے سی. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، تے ولدے ول تساں اون غیب تے کھلے دی جانن والی ہستی دی طرف ولدے پھیرے ویسو فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تے والو تو کچھ سارے سی جیڑا عمل تساں کریندے رہ گئے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جنہاں تک نماز واسطے آواز ڈتی ونجے جمعے والے دہاڑے تو بھجو تے بھجو اللہ دے ذکر دی طرف تے اپنے خرید و فروخت چھوڑ دیو. یہ ہن جمعے دا یکدم یہ ذکر کتھوں آ گیا؟ یہ تاں گال تو تھیندی پئی ہے امت دی اصلاح کیویں کرو، جمعے دا ذکر، جمعے دا اندر بڑا تعلق ہے. جمعے دا تعلق ہے وہ جڑی جماعت جڑی اللہ دے دین کو پہنچاؤن واسطے اور قرآن دے زیر نال کم کریندی پئی ہے، اون دا ہفتہ وار اجتماع جمعہ ہے. جمعے دے دہاڑے وہ کٹھے تھی وین اور قرآن دی آیات دے حوالے نال، جویں کہ حضرت عائشہ کو پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دہاڑے کی کریں تو فرمایا کان یقرأ القرآن و یذکر الناس، قرآن پڑھ کے لوگوں کو نصیحت کریں، یعنی ول اتھا جمعہ بھی قرآن دے نال گزارو، زندگی قوم دی زندگی قرآن دے نال ہے. تو جمعے دے دہاڑے بھی آؤ بھج دے آؤ. اچھا اتھا جڑا فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، بھج دے آؤ اللہ دے ذکر دی طرف. اللہ دے ذکر کیڑی شے؟ سارے ذہن ہے کہ نماز، نماز دا ذکر نہیں ہے اتھا. نماز تاں ادھی تھی ویندی، زور دی نماز 4 فرض ہیں تو جمعے دی نماز 2 فرض، نماز تاں ادھی ہے. اصل ذکر کے ہے خطبہ جمعہ، جے کو اساں اج بالکل رسمن چھوڑ دیتا. اساں آندے ہیں 2 منٹ پہلے، اور وہ بھی عربی خطبہ بعض اوقات بڑے ہوندے بالکل کنارے ہوتے آنے. اصل ذکر اتھا ہے خطبہ جمعہ، اور وہ اسا اس واسطے کہ ساکو پتہ ہوندے بھائی مولوی صاحب نے کہ فرماونا ہے، لہٰذا آخری 5 منٹ بعد نماز ہی پڑھنی ہے نا. نماز دی اہمیت اپنی جاتے ہے، لیکن اتھا ذکر اللہ نماز نہیں ہے، اتھا ذکر اللہ خطبہ جمعہ ہے. اور خطبہ جمعہ کان یقرأ القرآن و یذکر الناس، قرآن پڑھ کے لوگوں کو نصیحت کرنا.
مطلب وہ ہفتے ایک دیہڑے تو آؤ تو قرآن دے حوالے نال کوئی نصیحت سنو تاں جو ایک پورا ہفتہ اگلا تہاڈا کوئی نور وچ لنگے۔ حضور نے فرمایا جیڑا جمعے دے وقت آندا ہے اور پورے چنگی طرح نال خاموشی نال جمعہ سندا ہے تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اون دے واسطے ایک نور کو بلیندا رہندا ہے۔ لیکن اگر وہ پورے طریقے نال آوے وہ تو نہیں صرف نماز تو ان میں ادھی ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تے بھی آکھا کہ خرید و فروخت چھوڑ دیو، یعنی دوجی اذان تھی ونجے تو بالکل خرید و فروخت بند، یہ تھوڑے حق کے چنگا ہے اگر تساں گال کو سمجھو۔ فیضا قضیت الصلاۃ تے ہاں جی میرے نماز ادا کر چکو، فانتشروا فی الارض وال زمین پھیل ونجو، وابتغوا من فضل اللہ تے اللہ دا فضل ہی تلاش کرو، بے شک اپنا معاش اپنی ضروریات گنو۔ لیکن نال فرمایا وذکروا اللہ کثیر اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کو کثرت نال یاد بھی رکھو تاکہ تساں فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور اے نبی جرن اے تو کو دے دن کہیں تجارت کو یا کوئی کھیل تماشے کو تو ان دی طرف کھنڈ ویندن اور تو کو کلا چھوڑ دیندن۔ یعنی ایک واقعہ تھے آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ واسطے کھڑوتے ہیں تو اون والے ایک تجارتی قافلہ آ گیا تو لوگوں دا بہت سارا سامان اون دے اوتے آئی، شام تو آندا پہ آئی، انہاں کو اپنی تجارت واسطے محبت آئی، او حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتھیں چھوڑیں دے تے قافلہ آیا، وہ سارے قافلہ کریں دے بھج پے تے قافلے دی طرف تھی گئے تے اللہ نے فرمایا تو کو کیویں کلا چھوڑ دیتا نے تے بھج پے نو تجارتی قافلے۔ مطلب یہ آکھن دے ہے کہ جی میلے جمعے دا وقت آ ونجے ول دنیاوی کاروبار شاروبار کھیل کود یہ چیزاں جڑے نا ایک چھوڑ کے تسا اللہ دے ذکر واسطے آئے بیٹھے ہوئے، تسا قرآن سنن واسطے آئے بیٹھے ہوئے، والے کاروبار شاروبار بند کرو، ہاں جی لے جمعہ تھی ونجے وال بے شک ونجو، لیکن یہ کہ کھیل کود اور یہ چیزاں نہ ہوئیں سارے کھیل کود سارے جتنے کرکٹ دے ہوندے پانچ دہاڑے وہ سارے جمعے وچ بہندا پیا ہوندا ہے تے کھیل کود ہی ساری ہوندے ویندی پئی تے فرمایا وہ نہ ہوئے تو کو کلا چھوڑ دیتو نے قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، انہاں کو آکھو جیڑا کچھ اللہ دے کول ہے وہ بہت بہتر ہے تہاڈی این تجارت کول تے تہاڈی این کھیل کول، واللہ خیر الرازقین تے اللہ بہترین رزق دیون والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔